ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، کسی گاؤں میں ایک اشرف نامی شخص رہتا تھا۔ لوگ اسے سوہنا کہہ کر پکارتے۔ سوہنا کمی کمین تھا۔ چودھری صاحب کا ملازم ہو اور کبھی چودھری صاحب کے برابر بیٹھ جائے ممکن نہیں تھا۔ سوہنا بھی ہمیشہ چودھری صاحب کے سامنے یا تو ہاتھ باندھے کھڑا رہتا یا پھر نیچے زمین پر بیٹھ کر چودھری صاحب کی ٹانگیں دبانے لگتا۔ سوہنا کوئی اتنا پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن اس کی دینی تعلیم کا اہتمام اس کے ابا جی نے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ مولوی صاحب نے سوہنے کی دلچسپی دیکھتے ہوئے اسے کچھ صورتیں بھی حفظ کروا دی تھیں۔ وہ نماز بھی بڑی پابندی سے ادا کرتا اور مسجد میں اسے بڑا سکون ملتا۔ چودھری صاحب جب حج کے لیے جانے لگے تو سوہنا کافی دیر تک ان کے ہاتھ چومتا رہا۔ اسے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضری دینا کہاں نصیب ہوتا، لیکن وہ اپنی تڑپ کا اظہار حاجیوں کو رخصت کرتے اور ان کی واپسی پر بڑی عقیدت سے کرتا۔ چودھری صاحب جب جانے لگے تو بڑے فخر سے ہر ملاقاتی کو بتاتے کہ وہ حج پر جا رہے ہیں۔ جو ملنے نہیں آ سکا تو اسے خود موبائل پر بتاتے کہ اس بار وہ بھی حج کرنے جا رہے ہیں۔ سوہنا یہ ساری کاروائی دیکھتا رہتا اور پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا۔ چودھری صاحب جاتے ہوئے سوہنے کو اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کا بڑا زور دے کر کہہ گئے تھے۔ یہ وہی زمینیں تھیں جنہیں چودھری صاحب نے اس وقت سوہنے کو دکھائی تھیں جب وہ برسوں پہلے ان کے ہاں ملازم ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اوے سونے، جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے نا، وہاں تک اپنی ہی زمینیں ہیں۔ تو نے تو خوابوں میں بھی اتنی زمین نہیں دیکھی ہوگی۔ سوہنے نے صرف اتنا جواب دیا تھا، چودھری صاحب اللہ خوش رکھے، میری بھی اتنی ہی زمین ہے جتنی آپ کی ہے۔ چودھری صاحب نے سوہنے کو اپنے کمی کو بڑے غرور سے دیکھا اور ایک کہکا بلند کر دیا۔ چودھری صاحب سمجھے کہ سوہنا شاید خبتی ہے، بے عقلا ہے۔ اگر وہ اس قبرستان کو دیکھ لیتے جو ان کے دائیں طرف اپنی گود میں پھیلائے ہوئے تھے اور جسے سوہنے نے دیکھ کر چودھری صاحب کو ان کی بات کا جواب دیا تھا، تو شاید چودھری صاحب کو بھی رب کے انصاف پر یقین آ جاتا۔ آنکھیں بھی تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں نا کہ وہ رب کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ خیر، چودھری صاحب مکے مدینے پہنچ گئے۔ وہ روز اپنی ایک تصویر اپنے موبائل پر ڈلواتے تاکہ سند رہے کہ واقعی چودھری صاحب نے حج کیا ہے۔ انہیں تصویر اتروانے کی زیادہ فکر تھی بجائے اس کے کہ وہ سوہنے رب کے گھر کو دیکھ کر اپنی مغفرت کرواتے اور سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے ادب و احترام سے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے۔ چودھری صاحب کو تو یہ بھی فکر تھی کہ وہ اپنے بغیر بالوں کے سر کو لے کر اپنے عقیدت مندوں سے ملاقات کیسے کریں گے۔ آخرکار چودھری صاحب، وڈے چودھری صاحب، واپس تشریف لے آئے۔ سوہنا ان کی آؤ بھگت میں پیش تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ چودھری صاحب کے قدموں میں ہی اپنی زندگی تمام کر دیتا۔ آخر چودھری صاحب مکے مدینے سے ہو کر آئے تھے۔ اب تو چودھری صاحب نے مسجد کا رخ بھی کرنا شروع کر دیا تھا کہ لوگ کیا کہتے کہ چودھری صاحب مکے مدینے سے آ کر نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو چودھری صاحب ایک دو بار روزانہ مسجد میں بھی حاضری لگوا دیا کرتے تھے۔ سوہنا بڑا خوش تھا کہ چودھری صاحب بھی حاجی نمازی بن گئے ہیں، لیکن چودھری صاحب کا خاندانی جاہ جلال اور دبدبہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ہوا یوں کہ مسجد کے مولوی صاحب کو کہیں فوتگی پر جانا پڑ گیا، اور گاؤں والوں کی خوش قسمتی تھی کہ آج کی نماز میں چودھری حاجی حشمت صاحب بنفس نفیس موجود تھے۔ لوگ امامت کے لیے چودھری صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چودھری صاحب نے پہلے لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر جائے نماز کی طرف دیکھا۔ وہ امامت کے لیے آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پاؤں پر منو بوجھ پڑ گیا ہے۔ ان کے پورے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، ان کے چہرے سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ لوگوں نے ان کی حالت دیکھ کر انہیں کرسی پر صف کی ایک طرف بٹھا دیا۔ چودھری صاحب کا سر جھکا ہوا تھا۔ نماز کا وقت نکلا چلا جا رہا تھا اور پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا اور پھر سارے مل کر سوہنے کی طرف دیکھنے لگے۔ سوہنے رب نے اپنے سوہنے گھر میں اپنے سوہنے کے مسلح پر ایک کمی کمین سوہنے کو کھڑا کروا دیا تھا۔